اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے گانا سننے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، یعنی چہاردہ معصومین علیہ السلام کے نزدیک گانا سننا کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو جو لوگ گانا سنتے ہیں، امید ہے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ ضرور انشاءاللہ، مجھے یقین ہے کہ یہ فرامین سننے کے بعد اگر وہ اہل بیت کے ماننے والے ہوئے، ذرا بھر بھی ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوئی تو انشاءاللہ وہ گانا نہیں سنیں گے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے گانا سننے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ گانا سنتے ہیں ان کے بارے میں مولا امیر کائنات کا کیا فرمان ہے۔ مولا نے فرمایا کہ مرد کی غیرت ختم ہوتی ہے اور عورت میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے، یہ مولا امیر کائنات کا فرمان ہے۔ اس کے بعد مولا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ گانا سننے والے کی شفاعت میرے نانا نہیں کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اپنے امتیوں کی بخشش کے ضامن ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص گانا سنے گا میرے نانا اس کی بروز محشر شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے گانا سننے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جس نے گانا سنا تو سمجھ لو وہ میرے قتل میں شامل ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ مولا امام حسین فرما رہے ہیں کہ اگر جو شخص گانا سنتا ہے وہ ایسے سمجھے کہ وہ میرے قتل میں شریک ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا گانا سننے کے بارے میں، جس گھر سے گانے کی آواز آتی ہے تو مجھے اپنے بابا کے قاتل یاد آتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے۔ ان کے فرامین سنیں آپ، کتنے بڑے فرامین ہیں، کتنی بڑی یعنی ممانعت کی گئی ہے گانا سننے کے بارے میں، منع فرمایا گیا، کتنی نفرت کی گئی ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے گانا سننے والوں کے لیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر سے گانے کی آواز آتی ہے مجھے اپنے بابا کے قاتل یاد آتے ہیں۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ گانا زنا کی سیڑھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں گانا بجایا جاتا ہے وہ گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، کہ جس گھر میں گانا بجایا جاتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت اس گھر پہ نازل نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، وہ گھر، اس گھر میں برکتیں، رحمتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا جس گھر میں گانا بجایا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو زندان میں سب سے زیادہ تکلیف، 14 سال کی قید ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اس میں سب سے زیادہ تکلیف دے کون سا دن تھا آپ کے لیے، یا کون سی تکلیفیں آپ کو سب سے زیادہ محسوس ہوئیں زندان میں؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ زندان میں سب سے زیادہ تکلیف ساتھ میں گھر سے آنے والی گانوں کی آواز سے ہوتی تھی۔ تو اہل بیت کے چاہنے والے اس پہ ضرور غور کریں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے گانے کے بارے میں فرمایا کہ گانا سننے والا مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو مومن بھی کہلوائے اور ساتھ گانا بھی سنیں تو یہ امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے کہ مولا امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ گانا سننے والا مومن کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں امام تقی علیہ السلام، گانا سننے والے کی آخرت تباہ اور اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص گانا سنتا ہے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ آخرت تباہ سے مطلب یہ نہیں کہ بس ایک کہنے کی آخرت ہے، بھی آخرت تباہ ہو گئی، بس یہ آپ کے لیے چھوٹا لفظ ہوگا۔ آخرت تباہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ائمہ معصومین علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام نے گانے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ جس دل میں اہل بیت کی محبت تو وہ گانا نہیں سنتے۔ اب لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ساتھ پھر گانا بھی سنتے ہیں، تو پھر آپ مولا کے اس فرمان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ کچھ سمجھ آ رہی بات کی نا؟ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے گانے کے بارے میں فرمایا کہ گانا سننا انسان کو شہوت کی طرف لے جاتا ہے۔ شہوت سے مطلب ہے کہ بے حیائی کی طرف، برائی کی طرف انسان کو راغب کر دیتا ہے، انسان بے حیائی کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام نے گانا سننے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص گانا سن کے میرے ظہور کی دعا مانگتا ہے اسے چاہیے کہ میرے ظہور کی دعا نہ مانگے، کیونکہ گانا سننے والا میرے سپاہیوں میں نہیں ہوگا۔ یعنی مولا منع فرما رہے ہیں کہ جو شخص گانا بھی سنتا ہے ساتھ میرے ظہور کی دعا بھی مانگتا ہے، مولا نے فرمایا وہ میرے ظہور کی دعا مانگنا چھوڑ دے۔ یعنی واضح ہو گیا کہ اہل بیت کے چاہنے والے جو ہوں گے وہ گانا نہیں سنیں گے،
یعنی جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ مولا کے سپاہیوں میں شامل ہو جائے اور ساتھ گانا بھی سنتا رہے، تو کیا وہ مولا کے سپاہیوں میں شامل ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ مولا نے فرما دیا ہے کہ جو شخص گانا سنے گا وہ میرے سپاہیوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اس سپاہی سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ ہمارا مومن نہیں ہے، ہمارا ماننے والا نہیں ہے۔ اور مولا نے آگے فرمایا گانے کے بارے میں امام مہدی علیہ السلام نے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوفہ والوں نے خط لکھ کر میرے جد حسین کو بلایا۔ اس کا مطلب پتہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ والوں نے اتنے زیادہ خط لکھے تھے، مولا حسین کو دعوت دی کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ انہوں نے اتنے بے تحاشا خط، 2 روایات ہیں، ایک میں 18,000 ہے اور ایک میں 70,000 خط کا بتایا گیا، ابھی 70,000 خط لوگوں نے لکھے کہ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے دھوکہ دے دیا۔ مولا حسین نے اپنا سفیر بھیجا تھا کوفے، سفیر حسین، جن کا نام آپ کو پتہ ہے؟ شاباش، جناب امیر مسلم، ٹھیک ہے۔ حضرت امام حسین نے انہیں اپنا سفیر بنا کر کوفے بھیجا، لیکن وہاں کیا ہوا کہ ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا، وہ اپنی بات سے مکر گئے، ہٹ گئے۔ تو اسی ضمن میں مولا نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوفے والوں نے خط لکھ کر میرے جد حسین کو بلایا، یعنی کہ بلا کے پھر دھوکہ دے دیا۔ آپ امام سے دھوکہ کر رہے ہو کیونکہ آپ ساتھ گانا سن رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو گانا سن کے آپ پھر مولا کے ظہور کی دعا مانگیں، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مولا نے سختی سے منع فرمایا کہ جو شخص گانا سنتا ہے وہ میرے ظہور کی دعا نہ مانگے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اہل بیت کے آپ ماننے والے ہیں، آپ مومن ہیں، تو کیا آپ اہل بیت کی بات کو نہیں مانیں گے؟ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں نا، تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ان فرامین پہ عمل کریں اور گانے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں۔ اگر کوئی آپ میں سے سنتا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں سنتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی سنتا ہے تو آپ بالکل اس چیز کو ترک کر دیں۔ یہ معصومین علیہ السلام نے گانے سے کتنی نفرت کی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔